السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب صوفیہ اور اسپینگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے وہ سرحدوں پہ حاکمیت کا اعلان کرنے آیا ہے، وہ اس بات کا انکار نہیں کر رہا، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہم نے شروع کی ہے۔ قرآن کہتا ہے شہزادے یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ صوفیہ کہتی ہے میں نے تم سے کہا کہ اتحاد کے لیے کیا جانے والا فیصلہ اس وحشی منگول کو زمین بوس کر دے گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہماری ریاست اور ہماری عوام پہ مسلط ہونے والا جو کوئی بھی ہے یقیناً اسے اس ظلم کا بدلہ ملے گا۔ اس میں ایک سپاہی بھاگتا آتا ہے، صوفیہ سے کہتا ہے محترمہ پوئینہ بھاگ گئی ہے۔ صوفیہ غصے سے پوچھتی ہے پوئینہ کس طرف؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ جنوب کی طرف گھوڑا دوڑا رہی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ اسپینگ کے ساتھ نکل پڑتی ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں تم پھر سے کیا چالیں چل رہی ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب بھی اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر حلیمہ ایک مقام پہ پہنچ کر گھوڑے سے اتر جاتی ہے اور کہتی ہے میں انہیں دیکھنے کے بعد کیا کروں گی؟ اس لیے میں بالا خاتون سے مریم پکارتے ہوئے اس کے پاس پہنچتی ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد اس سے پوچھتی ہے مریم کیا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ حلیمہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے پاس مت آئیں بالا خاتون۔ بالا خاتون آگے بڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہے میں نے کہا قریب مت آئیں۔ حلیمہ کے پیچھے ایک گہری چھائی ہوتی ہے، یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہے یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا رک جاؤ، مگر حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا قریب مت آئیں بالا خاتون۔ حلیمہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کھائی کے دہانے تک جا پہنچتی ہے۔ بالا خاتون سے پوچھتی ہیں یہاں تمہارا کیا کام ہے بیٹی؟ حلیمہ کھائی کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ بالا خاتون سے پوچھتی ہیں مریم کیا ہو رہا ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ بالا خاتون کہتی ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس لیے میں بازنطینی سپاہی وہاں پہنچاتے ہیں۔ بالا خاتون تلوار پہ نیام کرتے ہوئے کہتی ہے قریب مت آؤ، قریب مت آؤ، تم اس لڑکی سے کیا چاہتے ہو؟ ہاں صوفیہ اور عثمان صاحب اسپینگ کے ساتھ وہاں پہنچاتے ہیں۔ بالا خاتون کو وہاں دیکھ کر عثمان صاحب حیرانگی سے کہتے ہیں بالا؟ حلیمہ ادھر مڑتی ہے تو عثمان صاحب چونک جاتے ہیں، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے مریم تم اس طرح، یہ کیا حالت ہے؟ حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے میں نے اپنے خاندان سے غداری کی، میں نے آپ سے غداری کی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے پوئینہ۔ یہ سن کر بالا خاتون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے حلیمہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ عثمان صاحب اور برہان اور سپاہی دنگ رہ جاتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے حلیمہ تم ہو؟ عثمان صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے حلیمہ۔ بالا خاتون کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، بیٹی بیٹی کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ برہان بھی کہتا ہے میری بہن۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے میری بیٹی عثمان۔ حلیمہ پیچھے ہٹتے ہی چلی جاتی ہے۔ حلیمہ کا ایک پاؤں بالکل دہانے پہ جا پہنچتا ہے، مٹی سرکنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف علاؤدین اور گونجا آگے آگے جبکہ منگول ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر تعاقب کے بعد منگول تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب صوفیہ حلیمہ سے کہتی ہے پوئینہ یہاں پہ آؤ، یہاں پہ آؤ، تو حلیمہ کہتی ہے قریب مت آنا۔ وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، کوئی قریب مت آئے، رک جاؤ بیٹی رک جاؤ۔ بالا خاتون کہتی ہے یہ ختم ہو گیا بیٹی، ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا، چلو آؤ اب ہم ملیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں بہت چاہتی ہوں، میں بہت چاہتی ہوں لیکن میں نہیں آ سکتی، میں نے بہت غلطیاں کی، مجھ میں آپ کی نظروں میں دیکھنے کی طاقت نہیں بچی۔ بالا خاتون کہتی ہے نہیں نہیں میری طرف دیکھو، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، غلطی میری ہے، میں اپنی جان کے ٹکڑے کو نہیں پہچان پائی، میں اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکی، مجھے معاف کر دو پیاری، معاف کر دو، آؤ آؤ ہم ملیں، آؤ اپنی ماں کے پاس آؤ۔ عثمان صاحب بھی کہتے ہیں چلو میری روشنی حلیمہ چلو۔ وہ اپنا ہاتھ حلیمہ کی جانب بڑھا دیتے ہیں۔ حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی، میں وہ ہوں جس نے آپ کو تیر مارا۔ محتاط انداز میں عثمان صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ حلیمہ مزید کہتی ہے کیا انسان اپنے بابا کو مار سکتا ہے؟ کیا اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے؟ میں آپ کو برسوں سے اپنا دشمن سمجھتی آئی ہوں، اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میری طرف دیکھو، بچے غلطیاں کرتے ہیں، والدین معاف کر دیتے ہیں، آباء و اجداد معاف کر دیتے ہیں، آؤ بیٹی آؤ چلو اپنا ہاتھ دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب مزید ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ صوفیہ غصے سے کہتی ہے کوئی نہ رک جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میری غلطی ہے، بیوقوفی نہ کرو۔ حلیمہ غصے سے کہتی ہے تم نے کیا ہے، تم نے مجھے تم نے اندھیروں میں غرق کر دیا۔ برہان بھی صوفیہ سے کہتا ہے اپنی زبان بند رکھو، میری بہن ادھر آؤ نہ کرو، اپنی ماں اور بابا کو دوبارہ اس درد کا تجربہ نہ کرو، آ جاؤ آ جاؤ بہن آ جاؤ۔ بالا خاتون پھر سے کہتی ہے تمہاری غلطی نہیں ہے بیٹی، تمہاری غلطی نہیں ہے، ہم میں سب سے معصوم اور پاکیزہ تم، اپنے ساتھ یہ مت کرو، آ جاؤ اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ تو حلیمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے حلیمہ مریم پوئینہ کون ہوں میں، کون ہوں میں خود نہیں جانتی، اب کیا ہوگا، میری یادیں ہی نہیں، میرا بچپن ہی نہیں ہے، میرا ماضی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو عثمان صاحب صوفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں کوئی ماضی نہیں ہے، اب ختم، میری طرف دیکھو، اب آگے زندگی، اب آگے کی زندگی ہے۔ حلیمہ بیٹی ذرا میری طرف دیکھو، ہمارے درمیان 5 قدم ہیں، کیا تم جانتی ہو یہ 5 قدم کیا ہیں؟ اب یہ ہماری عید ہے، خوشی ہے، آج کا دن اصل دن ہے، آ جاؤ بیٹی آ جاؤ، میری چھوٹی ہرن آ جاؤ۔ کیا تمہیں یاد ہے میں نے غار میں جو کچھ تمہیں سنایا، کیا تمہیں یاد ہے ہم نے ساتھ میں جو سائے کا کھیل کھیلا، بیڑیا اور چھوٹی ہرن، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکی، میں اس غار میں آپ کو مارنے کے لیے گئی تھی بابا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا، تمہارے دل اور دماغ
دماغ نے تمہیں ایسا نہیں کرنے دیا، مگر حلیمہ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، خواہ تم مریم ہو، کوئنہ ہو یا حلیمہ ہو، تم سب ہو، ہماری بیٹی ہو۔ ایسا ہی ہے نا بالا؟ بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے جی ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہم تمہیں چاہتے ہیں صرف تمہیں بیٹی، میں تمہیں گلے لگانا چاہتی ہوں، میں تمہارے بال سنوارنا چاہتی ہوں، اب چلو اپنی ماں کے پاس آؤ۔ صوفیہ بھی کہتی ہے آ جاؤ پیاری پوئنہ آ جاؤ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھو، میں وہی ہوں جس نے تمہارا نام حلیمہ رکھا، میں نے تمہیں اپنی ماں کا نام دیا، میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے چاہا کہ میری ماں تمہارے ذریعے سے میرے ساتھ زندہ رہی، میں تمہارے نام کے ساتھ ان کو عمر کرنا چاہتا تھا۔ حلیمہ کھائی کی جانب دیکھتی ہے تو بالا خاتون اور عثمان صاحب تڑپتے ہوئے کہتے ہیں نہیں بیٹی نہیں، میری حلیمہ ماضی ختم ہو گیا ہے، آؤ اپنا ہاتھ دو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں لوکچار بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے گلاڈیوس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صوفیہ نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا، تو لوکچار کہتا ہے تم حیران ہوئی؟ وہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ۔ گلاڈیوس کہتا ہے میں زندگی میں ہر چیز کی توقع کر سکتا ہوں، لیکن صوفیہ کا جا کر عثمان کے ساتھ اتحاد کرنا اور اس کا جا کر شہنشاہ کو قائل کرنا زندگی میں بالکل بھی میرے دماغ میں نہیں آتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو لوکچار کہتا ہے ایک شیطان ہے اور دوسرا غافل ہے۔ عثمان کے الجھیتوں کی بیٹی اور اس کے نواسے کو مارنے کی وجہ سے بوسا کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے، ہمارے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ شہنشاہ اور نہ عثمان جس نے اتحاد میں مہر ثبت کی۔ گلاڈیوس کہتا ہے شہنشاہ جائے جہنم، تو لوکچار کہتا ہے جیسا کہ الجھیتوں نے تمہیں وعدہ دیا، جب تمام سر گر جائیں گے تو بوسا کے تخت پہ تم بیٹھو گے، الخانیوں کے جھنڈے تلے تمہاری حکمرانی شروع ہوگی، لیکن اگر ہم الجھیتوں کی بیٹی اور نواسے کے خون کی دیت نہیں دے سکے جو عثمان سے مانگی گئی ہے تب ہمارے سر گر جائیں گے۔ دوسری طرف منگول گونجا اور علاؤدین کو گھیر لیتے ہیں۔ علاؤدین پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو سرکش کتے، ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ گونجا بھاگو اپنی جان بچاؤ، میرا ان سے پہلے سامنا ہو چکا ہے۔ گونجا کہتی ہے میں ہرگز تمہیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اترتے ساتھ ہی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے منگول جنگجو بھی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کی پھرتی کے سامنے گونجا اور علاؤدین نہیں ٹک پاتے اور انہیں قابو کر لیا جاتا ہے۔ گونجا کو دیکھ کر علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے مت چھونا اسے، ہرگز مت چھونا۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول سپاہی اسے لات مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ گونجا مزاحمت کرتی ہے تو دوسرا سپاہی اسے بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ ادھر بالا خاتون حلیمہ سے کہتی ہے میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میرا دل بہت جلا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب جب میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے تو مت کرو، میری جان لے لو لیکن ایسا نہ کرو، میں تم سے التجا کرتی ہوں بیٹی، آؤ گلے ملتے ہیں۔ مگر حلیمہ مسلسل کھائی کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے اور عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں دیکھو حلیمہ تمہارا میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد تمام اداسی ختم ہو جائے گی اور خوشی کے دروازے کھل جائیں گے، چلو بیٹی میرا ہاتھ پکڑو۔ حلیمہ مسکراتے ہوئے ماں اور بابا پکارتی ہے، جسے سن کر بالا خاتون، عثمان صاحب اور ارحان بہت خوش ہوتے ہیں، مگر حلیمہ کہتی ہے مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ چھلانگ لگا دیتی ہے، یہ دیکھتے ساتھ ہی سب چلا اٹھتے ہیں۔ بالا خاتون اور عثمان صاحب آگے بڑھ کر حلیمہ میری بیٹی حلیمہ پکارتے ہی چلے جاتے ہیں، سب کی نظریں کھائی پہ ہی ٹھہر جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔